السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ کے سامنے تقریر پیش کرنے کے لیے معین الدین ولد محمد ساجد، یہ بچہ آپ کے سامنے آئے گا اور تقریر پیش کرے گا۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ دیوانہ عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہیں، بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہیں۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر روح کائنات، فخر موجودات، منبع حسنات، دافع بلیات، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالہ نچاور کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حضرات، یہ ماہ مکرم رجب المرجب شریف چل رہا ہے۔ اس کی 6 تاریخ کو خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عرس ہو چکا ہے۔ اس مبارک موقع پر میں علماء اکرام کے سامنے اپنی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ تمام حضرات توجہ فرمائیں۔ حضرات، یہ حدیث پاک صحیح حدیث پاک ہے اور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو بیان اللہ تبارک و تعالی فرمائے اور اس کے راوی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے والا ہوں وہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ لیجئے، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی جب عام انسان سنتا ہے اس سے کئی زیادہ اللہ کا ولی سنتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، یعنی جب ہم بولتے ہیں تو کبھی سچ نکلتا ہے تو کبھی جھوٹ بھی نکل سکتا ہے، لیکن اللہ کا ولی جو بھی بول دے وہ ہو کر رہے گا، اس نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی طاقت و قدرت کا اظہار اس ولی کی زبان سے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زبان کے اندر طاقت و قوت عطا کی ہے، اور اس کو کہتے ہیں گویا کہ اللہ اپنا رنگ اپنے بندے پر چڑھا دیتا ہے، اور اس مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے۔ اور پھر ہم ولیوں کا عرس مناتے ہیں، لیکن آج کل کے کچھ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ولیوں کا عرس نہیں منانا چاہیے۔ آؤ میں بتاتا ہوں عرس کا لفظ کہاں سے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا امتی مرنے کے بعد قبر میں جائے گا تو فرشتے اس سے 3 سوال پوچھیں گے۔ پہلا، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا، ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا، ما کنت تقول فی حق رجل، بتا دنیا میں مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا، بتا ان کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا۔ ہمیں تو کھل کر کہنا ہے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ فرماتے ہیں جب تینوں سوال کا صحیح جواب دے گا تو فرشتے فرمائیں گے نم کا نومت العروس، حدیث مشکات ہے صفحہ نمبر 25۔ فرشتے یوں فرمائیں گے سو جا، جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے اسی طرح ولی سے بھی کہا جائے گا سو جا، تیری رب رسول سے ملاقات ہے۔ گویا کہ ہم وہ دن مناتے ہیں جس دن ولی اللہ کی نبی پاک سے ملاقات ہوئی۔ پھر کہتے ہیں ہر سال کیوں مناتے ہو؟ پڑھ لو امام فخر الدین رازی کو، تمام تفسیرات موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال شہداء احد کے مزارات پر جایا کرتے تھے۔
جب حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق بھی ہر سال جایا کرتے. حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، حضرت عمر بھی ہر سال جایا کرتے. حضرت عمر کا وصال ظاہری ہوا، حضرت عثمان غنی بھی ہر سال جایا کرتے. حضرت عثمان غنی کے بعد مولا علی بھی ہر سال جایا کرتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جب میں نے یہ طریقہ پڑھا تو میں بھی ہر سال جانے لگا. کہتے اگر ایک سال نہ گیا تو حضرت امیر حمزہ میرے خواب میں آتے اور فرماتے کہ پکا وعدہ کر کے چھٹی نہیں کرنی چاہیے. احد کے جو شہید تھے وہ تو بخشے ہوئے تھے، ان کو تو قرآن کہتا ہے وَمَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مزارات پر ہر سال جایا کرتے. تو اسی سے ہم نے نکالا کہ ہر سال اللہ کے ولی کا عرس منانا چاہیے، اور عرس کے مبارک موقع پر ہر مسلمان کو ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی فیض و برکات حاصل کرنے چاہیے، اور ان کے لیے نظر و نیاز بھی کرنی چاہیے، اور ان بزرگوں کے لیے نقش قدم پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور رب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہیے. تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. حضرات یہ ماہ مکرم رجب المرجب ہے، اس کی آنے والی 27 سب وہ مبارک رات ہے جس میں رب کعبہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود مبارک میں 50 نمازوں کا تحفہ ڈال دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی امت بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت ہر فرد یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ سے کچھ نمازیں کم کروائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہوئے اور انہیں 5 نمازوں کی معافی ملی. انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، یہ اتنی بھی نہیں پڑھ سکیں گے، 45 بھی زیادہ ہے. وہ پھر گئے پھر آئے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی. انہوں نے پھر کہا پھر جائیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نہیں، اب رب سے حیا آتی ہے، امت سے توقع تھی کہ اتنی بھی نکمی نہیں کہ 5 بھی نہ پڑھ سکیں. اپنی امت کے لیے خاص تحفہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے دن لے کر کے آئے، اور یہ معراج مومن کی معراج ہے. اور نماز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا کہتے تو یہ نہ کہتے کہ بلال اذان دو، بلکہ یہ کہتے کہ بلال خود ہمارے دلوں کو راحت پہنچاؤ. تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قلب کی ٹھنڈک ہے اور دل کا قرار ہے اور روح کی تسکین ہے. میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں نماز کا اہتمام ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ اہتمام ہمارے گھر کی 4 دیواری سے شروع ہو کر کے ہمارے محلے تک پھیلتا ہے، اور یہ دین کی ایسی بنیاد ہے جس سے دین کا فروغ اور دین کا پھیلاؤ ہوتا ہے. قرآن مجید میں تقریباً 750 مرتبہ تاکیدی حکم نماز کا حکم ہے. اتنا کسی بھی عمل کا تاکیدی حکم نہیں آیا جتنا کہ نماز کا آیا ہے. تو صبح کے وقت آپ دیکھیں کہ چڑیا بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہے. وہ گھر کتنا بدنصیب گھرانہ ہے جس گھر میں صبح کے وقت خراٹوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ گھر کتنا خوش نصیب ہے جس وقت میں صبح کے وقت مرد مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بیٹیاں گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں. اللہ کی کتنی رحمت اس گھر پر برس رہی ہوتی ہے. 5 گانا نماز کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اور آپ کو صلاۃ التہجد کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. تو یہ ایک ایسا عمل ہے، ایک روایت ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے تو وہ نہیں اٹھتی ہے. خیر جب وہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں میں پانی بھر کے لے کے آتا ہے اور اپنی بیوی پر چھڑک دیتا ہے. پانی کے چھڑکنے کی وجہ سے وہ بیدار ہو جاتی ہے، پھر وضو کرنے کے لیے چلی جاتی ہے اور مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت مسکرا رہی ہوتی ہے، اللہ کی کتنی رحمت اس گھر پر برس رہی ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ نماز معراج کا خاص تحفہ ہے.
حضرات جان انجان میں جو بھی غلطی ہوئی ہو میں آپ سبھی کو گواہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔